السلام علیکم۔ پاکستان کے یہ جو شور مچا ہوا نا پچھلے تقریباً 1 سال سے، یعنی کہ پی ٹی آئی عمران خان شور کر رہا جی الیکشن ہو جی الیکشن ہو جی، اس میں استحکام آئے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی جی، یہ ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں، بالکل جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بولا یہ یعنی کہ سب کے مفاد ہیں اپنے اپنے، کسی ٹولے کا مفاد ہے الیکشن کرانے میں، کسی کا نہ کرانے میں، کیونکہ یہ دیکھ رہا ہوں یعنی کہ پاکستانی قوم کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آپ پچھلے 50-60 سال سے دیکھیں نا، جو جیتتا ہے اس کو کوئی مانتا ہے؟ ہارنے والا کبھی نہیں مانتا۔ وہ بولتے ہیں جی، کبھی بولتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، کبھی بولتے ہیں جی باہر سے یہ ہو گیا، کبھی بولتے ہیں اندر سے یہ ہو گیا۔ یعنی کہ پچھلے کتنے سالوں سے آپ دیکھو، کوئی سلیکٹڈ ہے، کوئی الیکٹڈ تو کوئی ہوتا ہی نہیں، سلیکٹڈ ہے، کوئی من پسند ہے، کوئی کدھر سے لاتے ہیں، کوئی کدھر سے آتے ہیں، کوئی ملیشیا سے آ جاتا ہے یا انڈونیشیا سے آ جاتا ہے، کوئی کدھر سے۔ ابھی دیکھو نا، یہ ان کو بولتے ہیں یہ امپورٹڈ ہے، یعنی کہ پچھلا جو تھا نا وہ سلیکٹڈ تھا، تو الیکٹڈ کب آئیں گے؟ الیکٹڈ نہیں آئیں گے۔ اس لیے یعنی کہ آپ مت سوچو کہ یہ آپ کے لیے کوئی یعنی کہ اچھا کام کریں گے نا۔ ان کے وعدے جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھا پیچھے اتنے سالوں سے، یعنی کہ آپ سے وعدے کیے، سب سے پہلے تو یہ عوام کا تو سوچتے ہی نہیں ہے، یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ دیکھ لو جو آتا ہے اپنی جیب آتا ہے، ان کی باہر پراپرٹی دیکھو، اندر پراپرٹی دیکھو، اتنے محل بنا لیے۔ یعنی کہ یہ، ہاں مجھے ایک چیز بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ جو عوام کے لیے لڑتے رہتے ہیں وہ کھرب پتی ہو گئے ہیں، تو عوام یعنی کہ کنگال ہو گئی ہے۔ یہ تو حال ہے میرے پاکستان کا۔ تو ان کے دھوکوں میں مت آؤ۔ یہ الیکشن کے بہتر ہے کہ ریٹائرڈ کچھ جج اور کچھ حاضر جج، کچھ ریٹائرڈ جنرل اور کچھ حاضر جنرل، ان کا ایک ٹیم بنا دیں اور یہ ملک کو چلائیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نیک آدمی ہو جو اس ملک کو لے کر آگے چل جائے، ورنہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ ملک بیچارہ جو ہے نا، یہ آگے یعنی کہ یہ چلنے بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دیکھیں، پہلے ہم نے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ابھی ان کی نظریں پتہ نہیں کیا لگی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ میرے پاکستان کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، اور ان لوگوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے کسی بھی طریقے سے۔ اللہ سے دعا کرو ان سے اللہ ہماری جان چھڑا دے، ورنہ یعنی کہ آپ لوگوں کے بس پہ کوئی آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں آپ کر سکتے۔ آپ روتے رہیں گے ساری زندگی۔ آپ بھی دیکھو نا، مہنگائی انہوں نے آپ پہ کیسے ڈالی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ مہنگائی ڈالتے دنیا میں، یعنی کہ تیل آدھے پہ پہنچ گیا ہے، اب ہمارا تیل اوپر جا رہا ہے۔ یہ ڈالر دیکھ رہا ہے، امریکن کرنسی ہے، پاکستان میں اس کی قیمت متعین نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب ان کے پاس ڈالر بہت ہوتے ہیں تو یہ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ کر دیتے ہیں، جب خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت کم کر دیتے ہیں۔ یہ تو ان کا دھندا ہے۔ تو آپ اتنے یعنی کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ میں نے دیکھا کسی سبزی والے سے پوچھو یا سبزی اتنی مہنگی کیوں؟ بھائی جی ڈالر کی قیمت دیکھیں نا۔ وہ ڈالر کا تمہارے سے کیا لین دین ہے یار؟ تم لوگوں نے ڈالر کو کیوں اپنے سر پہ سوار کیا؟ وہ امریکہ کی کرنسی ہے، امریکہ جانے اس کا کام جانے۔ اگر امریکہ کی معیشت اچھی ہے تو اس کے ڈالر کی قیمت زبردست ہوگی، یعنی کہ اس کی معیشت، ڈالر کی قیمت تو اس کی معیشت پہ ہے، جیسے پاک روپے کی یعنی کہ ویلیو جو ہے نا، وہ پاکستان کی معیشت کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہاں مذاق بنا ہوا ہے ہر چیز میں، ڈالر 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 ڈالر۔ تو ابھی آپ لوگ ڈالر میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے دندوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ ملیں ہر چیز وہ پروڈیوس کرتے ہیں جو آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ کی ضرورتیں زندگی جتنی ہے یہ ان کی ملوں میں تیار ہوتی ہے، تو وہ تیار کر کے یعنی کہ بیچتے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں ان کی قیمت بڑھانی چاہتی ہے، وہ پیچھے سے سپلائی روک دیتے ہیں۔ جب سپلائی روکتے ہیں تو آپ چیختے ہیں، آپ بولتے ہیں جتنے میں بھی ملے مل جائے، کیونکہ آپ کی تو ایک عادت بن چکی ہے۔ کوئی جو چیز یعنی کہ نہیں آتی یا مہنگی ہوتی ہے وہ آپ زیادہ خریدتے ہیں، وہ کھانے والی ہو، پہننے والی ہو، پینے والی ہو، کوئی بھی ہو۔ قومیں ایسے نہیں بنتی۔ پہلے تو ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، تو اللہ کرے ہم ایک قوم بن جائے۔ ابھی 75 ایئرز میں تو ہم قوم نہیں بنے، یعنی کہ باہر کی دنیا دیکھتی ہے، وہ بولتی ہے 99% مسلمان جس ملک میں ہوں، وہ ملک ابھی تک یعنی کہ اسلام نافذ نہیں کر سکا۔
ابھی تک تم اسلام نافذ نہیں کر سکے تو تم نے آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ آپ پورا نہیں کر رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ جب تک یہ نافذ نہیں ہوگا پاکستان کا یہی حال ہوگا، عوام ایسے ہی روتی رہے گی، یعنی کہ آپ کے دن صحیح نہیں آ سکتے جب تک اللہ سے کیا ہوا وعدہ آپ پورا نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ ہی ہے، عوام کو بھی ہدایت دے، تو یہ اوپر جو ہے نا ان کو تو ہدایت چاہیے نہیں، یا یہ نہیں ہے ہدایت مانگتے، یہ تو مال مانگتے ہیں، یعنی کہ ان کو تو صرف مال چاہیے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ دیکھ لو آپ لوگوں کے سامنے، مجھے بتاؤ نا کون سا لیڈر ہے جو یعنی کہ قوم کے لیے اپنی جائیداد بیچ کے یعنی کہ قوم کا قرضہ اتار رہا ہے؟ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا اوپر، ان میں سے کسی ایک کی بھی جائیداد اگر بیچ دی جائے نا باہر کی، تو پاکستان کا پورا قرضہ اتر جاتا ہے، یعنی کہ اتنی ان کی جائیداد ہے باہر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی یعنی کہ پہلے نمبر پہ تو پاکستانیوں کے ہاتھ میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں، کیوں؟ ہم تو لگے ہوئے ہیں نعروں میں، کبھی زندہ آباد، کبھی مرد آباد، کبھی کسی کو زندہ آباد، چند دنوں کے بعد وہ مرد آباد ہو جاتا ہے۔ جس نے بریانی کا ڈبہ دیا وہ زندہ آباد، جس نے نہ دیا وہ مرد آباد ہے۔ دیکھنا ووٹ جی انسان آپ کی ضمیر کی آواز ہے، ضمیر کی آواز کیا ہے؟ 1000 روپیہ دیتے ہیں تو وہ آپ سے ووٹ لے لیتے ہیں، ایک بریانی کا ڈبہ دیتے ہیں تو آپ سے نعرے لگوا لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ضمیر ہے، تو نہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے وہ تو مجھے نہیں نظر آتا، یعنی کہ قیامت تک بھی ہم ایک قوم بنیں، نہ ایسے نہیں قومیں بنتی۔ قومیں یعنی کہ دیکھو باہر گھوم رہے، کسی ملک کا بھی 20 سال 30 سال بھی نہیں ہوئے آزاد، کہاں چلا گیا؟ یہ دبئی کل آزاد ہوتا ہے، دیکھ کہاں چلا گیا؟ چائنا کل آزاد ہوتا ہے، دیکھو کدھر چلا گیا؟ باقی دنیا دیکھو کدھر جا رہی ہے، اور ہم ابھی نعروں میں لگے ہوئے ہیں، زندہ آباد مرد آباد، الیکشن چاہیے نہیں چاہیے، الیکشن کروا لو نہیں ہم مانتے ہوئے، کبھی کسی پہ الزام کبھی کسی پہ الزام۔ تو اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے مانگو دین۔ دیکھو نا پہلے ہم یعنی کہ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی تو ہمارے بزرگ جو تھے نا باہر گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے، اللہ سے جا کے دعا مانگتے تھے۔ ابھی میں نے دیکھا میری زندگی میں، یعنی کہ میں نے تو 75 سال میں کہیں نہیں یہاں دیکھا کہ کسی بارش کے لیے یعنی کہ آپ لوگ باہر نکلے ہو دعا مانگتے ہو، یا کسی مسجد میں بارش کے لیے دعا کی گئی۔ تو یہ تو حال ہے آپ، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایک قوم میں مسلمان ہیں۔ میں یعنی کہ دبئی میں تھا تو جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ان کا شیخ جو مالک ہوتا تھا وہ خود گراؤنڈ میں چلا جاتا تھا، تو وہاں اکٹھی ہو جاتی، نماز کے لیے دعا کی جاتی تھی، نماز پڑھی جاتی۔ ایسے ہی باہر کے ملکوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کرونا آیا سب باہر کے ملکوں میں یعنی کہ ایسی نمازیں پڑھی گئی، دعائیں کی گئی، یہاں تک میں حیران ہوا کہ امریکن یعنی کہ کانگریس میں وہاں یعنی کہ تلاوت قرآن پاک کروائی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ تھا اس وقت، تو اس نے تلاوت قرآن پاک کی کہ بھائی یہی ایک رستہ ہے جس سے یعنی کہ کرونا سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ آپ کو دین ملا ہے، پیدا ہوتا ہی نام رکھ دیا، کان میں اذان آخ دی، بس میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کوئی ضرورت نہیں اسلام یعنی کہ طریقے پہ چلنے کی۔ تو پہلے آپ یعنی کہ انسان بنو، یعنی کہ میں تو کہتا ہوں مسلمان تو بہت دور کی چیز ہے، ہم تو ابھی ایمان میں داخل ہوئے ہیں، تو دیکھیں کب ہم مسلمان بنتے ہیں۔ اللہ ہی ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ میرے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ فوج کے جرنیل اور عدلیہ کے جج ریٹائرڈ اور حاضر یہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے ایک یعنی کہ ٹیم بنائیں جو اس ملک کو چلائے، تو ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ وہ ٹیم جو ہے نا اس ملک کو لے کر یعنی کہ آگے چلی جائے۔ تو باقی میرا اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اس نے صاحب کہہ دیا نا کہ جیسی قوم ویسا لیڈر، یعنی کہ جیسی قوم ویسے میں حکمران دے دیتا ہوں، اور جو قوم اپنی یعنی کہ حالت نہیں بدلنی چاہتی
تو میں بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. تو ابھی اللہ یعنی کہ ناراض ہے. اس کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ استغفار کرو. اللہ کو پہلے راضی کرو. اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کے سارے کام صحیح ہو جائیں گے. ابھی اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہے. تو اس کو راضی کرو اگر یعنی کہ زندہ رہنا ہے، اگر ایک قوم بننا ہے، اگر پاکستان کو یعنی کہ خوشحال بنانا ہے، اپنے آپ کو یعنی کہ خوشحال کرنا ہے، تو صرف اور صرف دین میں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یعنی کہ فرمان میں ہے، ان کے احکام میں ہے. اس کے علاوہ نہیں آپ بچ سکتے، نہیں خوش ہو سکتے، اور کوئی طریقہ نہیں. ایسے ہی پھر روتے رہیں گے. یہ کیا آنے والی نسلیں بھی ہماری ایسے ہی روتی رہیں گی. کیوں؟ ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ایک ملک ملا تھا، اس کو ہم نے 2 حصوں میں کر دیا اور باقی کو ہم نے عذاب میں ڈال دیا. یہ بیچارہ عذاب میں چل رہا ہے. تو بس میری تو دعا ہے کہ اللہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنائے، جس کی یعنی کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہے، بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے. اور یعنی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. جھوٹ، فراڈ، بد اخلاقی، مار دار، لوٹ لو، کھو لو، چھین لو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، یا جو یعنی کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں. تو ہم کون ہے؟ ہمارے تو خونوں میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ ہم تو فراڈ. چھین لو، کسی طریقے سے بھی چھین لو، بس جانے نہ دو یار. اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے کہ کسی طریقے سے ہم قوم بنے. تو باقی اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے. یہ جب تک ہرا پرچم ہے اس وقت آپ کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے اس کی، اللہ حفاظت فرمائے اس پرچم کی. دیکھو جن کے پرچم نہیں ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں بیچارے دنیا میں. کچھ سوچو پاکستانیوں، کچھ سوچو. وقت ہاتھ سے جا رہا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ ناراض، اور اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اس کا یعنی کہ غضب جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. پھر وہ بستیاں الٹا دیتا ہے. پھر نہیں، اس کو یہ گند نہیں پھر چاہیے. یہ گناہوں کا گند اسے نہیں چاہیے. پھر وہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر اس نے اتنا ہی کہنا ہے کن فیکون. بس ارادہ کیا تو سب کچھ ہو گیا. تو اللہ آپ کو ہدایت دے. تو نہ اس کو اللہ کو یہاں تک نہ لے جاؤ کہ وہ کن فیکون ہو جائے. اللہ ہماری مدد کرے. میرے اس ملک کی حفاظت پر پاکستان زندہ باد.